السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دوست خیر وفیت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے تمام دوستوں کو۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری نعیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے یہ رمضان آخری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سماعت فرمائے۔ مدینہ منورہ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابی رونے لگا، چاروں طرف صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت معاذ کو روتا ہوا دیکھ کر ایک صحابی کہنے لگا، او معاذ، کیا موت سے ڈر گئے؟ کیوں روئے؟ فرمانے لگے، نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرے ارمان پورے نہ ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے، میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہوتا، میں جہاد میں شریک ہوتا، کافروں سے میرا مقابلہ ہوتا، کئی کافروں کو میں قتل کر دیتا، اور پھر وہ کافی سارے کافر مل کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، پھر میرا گلا کاٹ دیتے، پھر میری پیاسی زبان کاٹ دیتے، اور پھر میں اپنے رب کی حضور میں پیش ہوتا، میرا رب پوچھتا، او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا، الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ کیا تمنا ہے تھی لوگوں ساڈی، تو اگر کوئی تمنا بھی ہوے گی، کوٹھی دے کولوں جو لنگ سونا ہائے یہ کوٹھی میری ہویا، یہ بنگلہ میرا ہویا، یہ کار میری ہویا، تے گلستان دے وچوں جو لنگدا ہے کدا ہی نہیں آندا، یہ قبر میری ہویا۔ مرن کو بڑی ڈرتے ہیں۔ اللہ کا کرم کرو غریبوں، اسرائیل پیسے شیسے نہیں مرے گا، نہ تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا یہ نوٹ دے دے کے غریبوں کو تختہ کرائی رکھا گا، جڑے واسطے آوے نا کہاں 100 کا نوٹ کھینچ برابر آئے گا کہ تختہ کر دیا۔ شکر ہے اسرائیل پیسے نہیں گھندا، تو بہت سارا کام بگڑ بن گیا، اصا غریب تو سڈو کے رہو نہ جڑی اندازہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، فرمایا لوگوں برکت والا مہینہ تم پہ آ گیا، عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، ایک مرتبہ کا ثواب ملے گا، رمضان میں سبحان اللہ کہو 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں نفل پڑھو نفل رہے گا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی نفل کا درجہ فرض کے برابر بن جائے گا۔ عام دنوں میں قرآن کا ایک لفظ پڑھ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ رمضان میں نیت باندھ کر ایک لفظ قرآن کریم کا پڑھ، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لفظ کے بدلے 700 نیکیاں ملیں گی۔ تسا حضرات قدر نہیں کر دے، دکانہ تے بیٹھ کے پوچھ دے ہو تو حافظ تیز گام ہے یا کوٹا پسیم جائے؟ اے نہیں پوچھ دے بھی ٹکا کے ترتیل نال سونا قرآن کون پڑھتا ہے؟ قرآن جن صدقے ہر کسی دی نجات تھی انہیں ان کو ایتی میں پڑھتے ہیں رمضان دے مہینے، جڑے مسیت بہندے نا وہی بیٹھے رہنا، جڑے ویلے امام پہلی رکعت وچ گیا وہ بھج کے رہ گیا۔ میں ملتان شہر دے اندر انہاں دا علاج کرتا رہا، یہ پہلی رکعت وچ سان کو دھوکا دیندے سی، میں پہلی رکعت وچ تھوڑی منزل پڑھنی تے دوسری وچ زیادہ پڑھنی، میں کہا ہن منجو کیڑے ویندے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او میرے بندو، تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، تمہیں پیاسا مارنا مقصود نہیں، تم سے غلہ بچانا مقصود نہیں، کھانا پینا بچانا مقصود نہیں، بلکہ لعلکم تتقون، پرہیزگاری مقصود ہے، تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے، تمہاری اطاعت بڑھانی مقصود ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، شاید پھر کس کو آئیں گے۔ ایک ایک منٹ بڑا قیمتی، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی، ایک ایک دن بڑا قیمتی، ایک ایک رات بڑی قیمتی۔ اس لیے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل، رات کے سجدے، دن کا روزہ، ہائے ہائے۔ حدیث قدسی ہے، ارشاد ہے محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، میدان محشر مہک اٹھے گا، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ساری زندگی میری رمضان کا احترام کیا، میرے قرآن کا احترام کیا، آج میدان حشر میں میں نے ان کا احترام کیا، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ انہوں نے روزے رکھے تھے، اس وجہ سے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کہیں بھی سایہ نہ ہوگا، کہیں بھی چھاؤں نہ ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ کچھ لوگ عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے دسترخوانوں پہ کھانے کھا رہے ہیں، ادھر 50,000 سال گزر گئے، پانی پینے کے لیے تو کیا دیکھنے کے لیے نہیں ملتا۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم اپنا اپنا نام اعمال لیے کھڑے ہیں، کسی کا نیچے کا ہونٹ اتنا سوج گیا، اتنا پھول گیا، پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑا۔ لوگ کہیں گے پانی 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 پانی، قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، آواز آئے گی ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے نیچے کا لب سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ کمر کے پیچھے جا پڑے گا، اور آواز آئے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، ان کو گرما گرم پانی پھر دینا جب یہ مانگے۔ کچھ لوگ عرش عظیم کے سائے میں کھانے کھا رہے ہیں، پھر لوگ کہیں گے الہی یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، آج کے دن سائے میں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ جواب ملے گا یاد کرو تم میرے رمضان کی توہین کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، بے وقتی کرتے تھے، تم میرے رمضان کو بکواس کرتے تھے، تم کھلم کھلا کھاتے پھرتے تھے، اور یہ وہ تھے جنہوں نے رات کو بھی احترام کیا، دن کو بھی احترام کیا۔ ارے آج قیامت کا دن ہے، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر وہ قرآن، میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔
दो नहीं, हजारों साहबा करम गवाह, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने भूख की वजह से दो दो पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज भावलपुरी हो, तुम हजारों नियामतें खा कर कुरान नहीं पढ़ते। बुरा ना मानना। जब मर जाते हैं फिर मौलवी को बुलाते हैं। अब मौलवी आधे बच्चे वो ले आता है जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, अभी कायदा पढ़ते हैं, और उन बच्चों को सिखा के लाता है कि तुम उंगल फेरते रही हो। थोड़ी देर के बाद ऐलान हो जाता है कि कुरान खत्म हो गया। अब मौलवी को चाहिए ना कहना तो उंगल फेर कुरान का सवाब फलाने की दादी कुआं पड़े ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होकर बीए कर सकता है, एमए कर सकता है, एफए कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, कुरान पढ़ते में फांसी लगती है। और सब कुछ हो सकता है। सुनो मेरी बात, इस उम्मत के गुनाहगारों को दोज़ख की तरफ जाते हुए देखकर नूरी फरिश्ते भी रो पड़ेंगे, फरिश्ते भी रोएंगे और यही बात कहेंगे, सालहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। ओ दोज़ख की तरफ जाने वालों, क्या तुमने कुरान नहीं सुना? तुम्हें किसी ने नहीं डराया, तुमने कुरान कभी किसी ने नहीं सुनाया। आज कहां चले हो? इतने बड़े नबी का उम्मती होके जहन्नुम में। इतनी ऊंची चीज है रमजान और कुरान। फरमाया रमजान वल कुरान यशफान इला यौमिल मीज़ान। अब आदात आओ फरिश्तों, रमजान का चांद नजर आ गया, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दो। ओ फरिश्तों, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, मेरी उम्मत के लिए जाओ, हर रात को जमीन पे जाओ, मेरी उम्मत के जो लोग दुआएं मांगते हैं, जिब्रील उन पे जाके आमीन कहो। एक हदीस बात में आता है, अल्लाह पाक रमजान मुबारक की हर रात में इस आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और सारी रात निगाह देते हैं, ओ लोगो आओ, परेशान आलो आ जाओ, आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूं। अल मिन मुस्तगफिरिन, आओ बख्शिश तलब करने वालों, और गुनाहगारों, और सियाहकारों, और बदकारों, आओ रमजान का महीना है, झोली फैला, मांग के तो देख मेरा कितना खजाना वसी है। फरमाया कि रमजान का महीना जिसको आ जाए, तवज्जो है सबकी, सो तो नहीं गए? हाँ, बड़े उस्ताद हो बावलपुरी हो, कभी तुम सो जाओ और मैं लगा रहूं। रमजान तो वो अज़मतों वाली चीज है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसकी कदर पूछो, सहाबा किराम से इसकी कदर पूछो। एक रात इसमें ऐसी आती है जो 1000 रातों से बेहतर, 1000 महीनों से बेहतर, जिसको वो दस्तयाब हो जाए, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सआदत है। लेकिन हम बेकदरे क्या इन चीजों की कदर को जानेंगे। जो फरमाया कि रोजेदार को 2 खुशियां दूंगा, रोजा रखने वाले को 2 खुशी दूंगा, एक इंदा इफ्तारी, एक इफ्तार के वक्त से मेरा रोजा पूरा हो गया, और दूसरा वइंदा लिकाई रब्बी, एक मेरे बंदे की और मेरी जब मुलाकात होगी ऐसा खुश कर दूंगा कि दुनिया देखती रह जाए। इतना अजीम इतना अजीम अजर। और फरमाया कि इसको कुरान के साथ मुनासबत है। हजरत जिब्रील अमीन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर रमजान में कुरान करीम का दौर करने आते थे, सुनते थे, सुनाते थे, सुनते थे, सुनाते थे, ताकि कोई लफ्ज़ इधर उधर न हो जाए। इस
قدر قرآن کریم کی سنبھال کی ہے، جس قدر عظمت قرآن کریم کے اندر ہے، جو آج ہمارے دلوں میں نہیں اترتی. ہم لوگ واقف نہیں قرآن کی عظمتوں سے. تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آئے ٹال مٹول سے کام نہ لے، روزہ رکھے. کئی لوگوں نے بوتلیں باندھ کے رکھ لی ہیں، دکان پہ رکھ لیں گے. جو آئے گا نا حاجی صاحب روزہ نہیں مجھے بس کیا بتاؤں کل سے کب تک کوئی خراب کر لیں گے. یہ نہیں کرتا کہ جس دن سے پیدا ہوا اسی دن سے طبیعت خراب ہے. مکر دیکھو، آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا دو، پلے باندھ چلے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا. توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن باندھ چلے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا. توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن مؤخر کرنے کا کیا فائدہ، چھوڑنے کا کیا فائدہ، جب وہ برکت ملے گی ہی نہیں. اس لیے خدا نے فرما دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم. او لوگوں جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے ٹال مٹول نہ کرو، ہیلے بہانے مت کرو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. سفر والا مؤخر کر سکتا ہے، بیمار مؤخر کر سکتا ہے، پھر رکھنے پڑیں گے. یرید اللہ بکم اليسر. اور لوگوں پروردگار کا تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہیں، بلا یرید بکم العسر، تمہارے لیے نہیں چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا. ولی تکملوا العدۃ ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. میرے بندے تیرا بھلا ہے، رمضان قرآن کے قریب آ جا، ان سے یاری کر لے، تیرے کام آئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے. میری ایک بات اور یاد کر لو، ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ افطار کے وقت جو دعا مانگو وہی قبول ہو جاتی ہے. لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں، اور ان بھی اب رکھ چاپا، اور گلاس ہی میں رکھ چا، ایک جگہ سے کھائی رکھ چا، اور پکوڑے گھنچا، ان کریں جا روز آ کے کھل گیا پھر بسم اللہ ہو جائے. ساری جوہار محنت کی تھی، روزہ رکھا، اور جڑے ویلے منگل کا ٹائم آیا تو پہ گیا پکوڑا. اللہ کا بندہ دعا منگی، دعا پڑھی، روزہ افطار کرن لی. تو سا یقین کرو پچھلے ماہ رمضان کے اندر مہمان آئے ہوئے، چھوٹا جا میرا نکا ہے 4 سال کا. میں انہوں نے گل کریں اذان جو ہوئی تو میں پکوڑا جو منہ میں پاون لگا نا، اللہ جانتا ہوں بال نے پکوڑا پکڑ لیا. آگے ابا آج دعا نہیں پڑھتے. گھر کی عورتیں بیچاری یوں ہی محروم رہ جاتی ہیں. ارے پانی لائیو، ارے روٹی لائیو، ارے یہ مسجد میں دے کے آنا، ارے یہ فلاں کو سنبھالنا. یہ سارے دھندے اتنے نہ بڑھاؤ جو دعا سے بھی رہ جاؤ. تو کسی آدمی نے کسی سے وظیفہ پوچھا تھا سونا بنانے کا، ساری رات پڑھتا رہا. جب وہ ٹائم آیا اور یہ بھی تھک گیا، کہنے لگا لوہا ہی بن جا. وہ لوہا ہی بن گیا. کمائی کا ٹائم آیا تو ہم خام خواہ ادھر ادھر پڑ گئے. اور برا نہ ماننا، پولیس پریڈ کرتی ہے صبح، فوج پریڈ کرتی ہے صبح، ہر مال بھی پریڈ کرتے ہیں افطار کے وقت. حضرات ہکو لا تو بچے کے ہاتھوں سے نہیں بھجیں گے. پر پکوڑے پکڑے تو وہ گرم گزرے بھی بول کوئی بئی شہ آ گئی، ساکھڑی شہ ڈھی تو حاجی صاحب مناؤ چا چنگی ڈھی گرم گزرے بھی.
یقین کرائے شام کو مولوی کی ٹول میں کھلائی ہوئی سوڈا بھجنا جو ہے توبہ توبہ دنیا دعا مانگنے کھڑی ہے سوڈا بھجنا تم ساتھ رات ہی بڑے سیانے ہو آگو پیچھو تو کوئی چھڑے ہونی نہیں نا کیا کرے بول مولانا اشرف علی تھانوی سرکت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم آیا ہمارے مدرسے میں کانپور کے علاقے سے، تو ہم نے کہا کہ تو دیر سے آیا، ہمارے پاس طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی۔ وہ بیچارہ روتا ہوا باہر نکلا، ایک حاجی صاحب تھے، اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے جواب دے دیا کہ داخلہ بند ہے۔ وہ کہنے لگا کہ داخلہ بند نہیں، اصل مرنا روٹی کا ہے، تو پڑھنے کا تو داخلہ تجھے مل جائے گا۔ میری ماں مر گئی، میں نے 40 دن روٹی کھلانی ہے، چل تو 40 دن تو میرے یہاں تھا۔ وہ مولوی صاحب کو جا کر لگا جی میرا داخلہ کرو، میرا روٹی کا انتظام ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب 4 دن باقی رہ گئے تو طالب علموں نے دعا مانگتا ہوا سنا، یا اللہ کسی کا نمبر لگا۔ اس کے 40 دن تو پورے ہونے والے ہو رہے ہیں۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ طالب علموں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا خدا کے بندو اس کا انتظام کرو، ورنہ ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہے۔ تسا لوگ جو مرن تو پہلے ایسا مولوی جب قابو نہیں آندے، جڑے ویلے تسا بیمار پہندے ہو نا، ایسا صحت پوچھن نہیں آندے، ایسا اس واسطے آتے ہیں سامنے کیا ہوئی کہ نہیں۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کی بابرکت گھڑیاں مل گئی، رحمتوں والی ساعتیں مل گئی، خیر و برکت والا مہینہ مل گیا، نور و بھرا مہینہ مل گیا، بھاگوں والا مہینہ مل گیا، بخشش والا مہینہ مل گیا، جنت کے دروازے کھلنے والا مہینہ مل گیا، اللہ کی رحمت کا دریا بہنے والا مہینہ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ فرمایا یرید اللہ، میں خدا تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، یرید اللہ بکم اليسر، میں نے تو گناہوں کو بخشش کے لیے بھٹی بنائی تاکہ تیرے گناہ صاف ہو جائے، تیری خطائیں معاف ہو جائے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرا نام بلند کرتا تھا، میرا نام بلند کرتا تھا، اس سے بڑھ کر خدا اور کیا دے گا؟ فرمایا ایک روزہ تو تو نے رکھ لیا اور 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا، فرمایا کہ تیرے نام اعمال میں 101 روزہ رکھنے کا ثواب لکھا گیا، اور جنہوں نے افطارا ہے ان کے ثواب سے کمی نہیں، کیونکہ اللہ میاں کا کوئی کام ایسا نہیں جو کسی سے چھین کر کسی کو دے۔ اور ایک اور مسئلہ سنتے جاؤ، مثلا مسجد میں 10 چیزیں روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں نے ثواب کی نیت سے بھیجے۔ اب ظاہر بات ہے کہ روزہ تو آدمی ایک ہی سے افطار کرے گا، اگر کھجور سے افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر پکوڑے سے روزہ افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر سموسے سے پہلے روزہ افطار کیا تو دوسری میٹھی چیزیں بعد میں، تو ثواب تو اسے ایک کو ملنا چاہیے نا، قانون کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، کہ جس کی چیز سے روزے دار سے روزہ افطار کیا اس کو ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھے مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کے نیو بیانات۔